بلیٹن کا آغاز کریں گے خبر آپ کو دیں. اسرائیل نے ایران کے القدس فورس کے 2 کمانڈرز کو شہید کر دیا. صہیونی فوج نے اصفہان میں نیوکلیر سائٹ کو نشانہ بنا کر لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی. خرم آباد پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید ہو گئے. تبریز میں پاسداران انقلاب کے تربیتی مرکز پر حملے میں 4 اہلکار جان سے گئے. تہران کے مضافات میں امام خمینی کے مزار کے قریب بھی حملہ کیا گیا. ایران کے جوابی حملوں میں تل ابیب، حیفا، قریات اور دیگر کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں. اسرائیل کا جنگی جنون بے قابو، ایٹمی مرکز پر حملہ کر کے لاکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈال دی. صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری مرکز کو نشانہ بنایا. ڈپٹی گورنر اکبر صالح نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا جوہری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی. اسرائیل نے ایران کے القدس فورس کے کمانڈر سعید ایزدی اور بہنام شہریاری کو شہید کر دیا. سعید ایزدی کو قم اور شہریاری کو مغربی تہران میں ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا. دونوں ایرانی کمانڈر اتحادی گروہوں کو اسلحے کی ترسیل کے ذمہ دار تھے. اسرائیلی حملے میں ایک اور جوہری سائنسدان اسار طباطبائی کو اہلیہ سمیت شہید کر دیا گیا. صہیونی حملوں میں اب تک 10 سائنسدان مارے جا چکے ہیں. اسرائیل نے تبریز میں پاسداران انقلاب کے تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا. حملے میں 4 اہلکار جان سے گئے. ایران نے جوابی حملوں میں دارالحکومت تل ابیب، حیفا، مقبوضہ گولان ہائٹس، بیزان، کریات کو میزائل اور ڈرونز سے نشانہ بنایا. تل ابیب میں عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. بن گوریان ایئرپورٹ، فضائی اڈے، ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور اقتصادی مراکز پر بھی میزائل داغے. ایرانی ڈرونز نے ڈین گش کے علاقے کو ہٹ کیا. تابڑ توڑ حملوں میں متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے. ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں. مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا. انٹیلیجنس حکام کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تو وہ غلط ہیں. ڈائریکٹر انٹیلیجنس بھی ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں. امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا. To speak to us. Europe is not going to be able to help in this. It looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. ایران کے پرم ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ایران پرم مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی آگے بڑھانے کا حق رکھتا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن تہران کی حمایت جاری رکھیں گے. ایک انٹرویو میں پوٹن نے کہا اسرائیل کو بارہا بتا چکے ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا. We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. And this has always been our position. This is our principled position, including in this conflict. It has never changed. نیتن یاہو اور اس کا قاتل نیٹ ورک نہیں چاہتا کوئی بھی مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل ہو. ترک صدر اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید. OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر حملوں سے نیتن یاہو کی حکومت نے پھر ثابت کر دیا وہ علاقائی امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نیتن یاہو کا ایران پر حملہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنا ہے. اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ملکوں سے اپیل کرتا ہوں وہ اس کے جھوٹ پر کان نہ دھریں. بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کیا جائے. ان تمام حملوں سے نیتن یاہو کی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ علاقائی امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں ایران پر اسرائیل کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde نیتن یاہو کا ایران پر حملہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنا ہے. ان حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کا قاتل نیٹ ورک نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل ہو. müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir.
OIC وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ استنبول اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملوں اور ایران اسرائیل تنازع پر خصوصی سیشن ہوا۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طه نے کہا موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے۔ اجلاس میں تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سے جنگ میں کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مداخلت انتہائی خطرناک ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے جوہری مذاکرات پر بات نہیں کریں گے۔ کبھی بھی یورینیم کی افزودگی مکمل بند نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ 2 ہفتے کے اندر معاہدے کے لیے عزم دکھائے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس سربراہ کا کہنا ہے میڈیا جان بوجھ کر ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا امریکی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ ایران چاہے تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اور صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کے پاس اب بھی کئی وار ہیڈز کے لیے کافی جوہری مواد موجود ہے، لیکن اتنے نہیں کہ جوہری ہتھیار بنا لے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر اتفاق ہے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے۔ Reports we have confirmed that Iran does have even now enough material for several warheads, but this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ایران نے سیاہ کے بیس میں جاسوسی کرنے والے جرمن شہری کو گرفتار کر لیا۔ مہر نیوز نے گرفتاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں جرمن سیاہ مارک کافمین کو سائیکل پر خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیو بناتے دکھایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے جرمن سیاہ فوجی مقامات کی ویڈیو بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا۔ ان کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا۔